اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 170 سے لفظی ترجمہ۔ وَإِذَا و اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم لا کا معنی ویسے تو لیے ہوتا ہے لیکن جب بھی خالا یا قیلا کے بعد لا آئے تو اس کا ترجمہ ہم سے لکھیں گے، تو لہم سے ان یعنی ان سے، اتبعو اتباع کرو یا پیروی کرو، ما انزل اللہ ما اس کی جو انزلہ نازل کیا، اللہ اللہ تعالیٰ نے، قالو وہ کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے قالا یہ واحد ہے سنگولر میں، قالو وہ کہتے ہیں جمع ہے پلورل فارم میں ہے، اور ابھی ہم نے پہلی تو کچھ دیکھیں اسی آیت میں ہم نے دیکھا ہے قیلا کہا جاتا ہے، تو یہ تینوں کا ڈفرنس آپ کو پتا ہونا چاہیے، قالا قالو اور ساتھ میں قیلا۔ بلکہ نتبعو، اور یہاں پہ نون سے شروع ہو رہا ہے تو یعنی ہم کا معنی دے گا، ہم اتباع کریں گے، ہم پیروی کریں گے، ما جو الفینا لاسٹ میں نون الف پروناؤن ضمیر لگی ہوئی ہے اور روٹ ورڈ ہے لام فا وو، جو پایا ہم نے۔ الفا کہتے ہیں کوئی چیز پڑی راستے میں مل جائے، چلتے چلتے آپ کے راستے میں آ گیا اور آپ نے لے لیا، تو یہاں ہم اس کا ترجمہ لکھیں گے جو پایا، اور آخر میں جو نون الف ہے ہم نے، جو پایا ہم نے، علیہ علی پر ہی اس پر، آباءنا آباء یعنی باپ دادا کو کہتے ہیں، تو باپ دادا نہ ہمارے یعنی اپنے باپ دادا کو، اولو کیا بھلا اگرچہ، کانا ہو، آباؤہم آباؤ باپ دادا یعنی آباؤ اجداد، ہم ان کے باپ دادا، لا یعقلون لا نہیں، یعقلون عقل رکھتے، عقل سے ہے عین قاف لام جو آپ کو بیچ میں نظر آ رہا ہے، تو عقل رکھتے، شیئن کسی چیز کا، ولا اور نہ، وا اور لا نہ، یہتدون یا سے شروع ہو رہا ہے تو وہ ہدایت یافتہ ہو۔ آیت 171۔ وَمَثَلُ و اور مثل مثال، الذین ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کمثلی کا مانند، دیکھیں عربک میں ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ اس میں ایک حرف کا بھی میننگ ہوتا ہے، جیسے با کا ہے یا لا کا ہے، تو کا میننگ یہاں پہ کیا ہے، مانند، مانند مثلی مثال کے، الذی اس شخص کی ہے، ینعقو روٹ ورڈ ہے نون عین قاف، جو پکارتا ہے، یعنی جب چرواہا وہ اپنی بکریوں وغیرہ کو جب پکارتا ہے، وہ جو ہانک لگاتا ہے، جو آواز لگاتا ہے، اس کو کہتے ہیں، لیکن آپ یہاں ترجمے میں پکار ہی لکھیے، جو پکارتا ہے، لیکن یہ کون سی پکار ہے آپ کو یعنی اس کو کلیئر آپ کو پتا ہونا چاہیے، یعنی ینعقو کون سی پکار ہے، ٹھیک ہے، وہ جو چرواہا چلاتا ہے، چلا کے جو اپنی بکریوں وغیرہ کو پکارتا ہے، اس آواز کو کہتے ہیں، بما جو، لا نہیں، یسمع سنتا، الا مگر، دعاءن پکار کو، و نداءن و اور نداءن ندا کو یعنی آواز کو، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، جو ہم نے یہ جز اول میں بھی اس کو ہم نے پڑھا تھا، فہم فا تو ہم وہ، لا یعقلون لا نہیں، یعقلون یا سے شروع ہو رہا ہے تو وہ عقل رکھتے۔ آیت 172۔ یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا اے لوگوں، الذین جو، آمنوا ایمان لائے ہیں، کلو کھاؤ، من الطیبات من سے، طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے،
ما جو، رزقناکم، رزق یعنی رزق دیا، نا ہم نے، کم تم کو، رزق دیا ہم نے تم کو، وشکرو و اور، اشکرو شکر کرو، للہ لی لیے، اللہ اللہ کے، ان اگر، کنتم کن ہو، تم ہو تم، ایاہو، ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا ہے نا، ایا کا، وہاں پہ ہے ایا کا، صرف ایا کا معنی ہوتا ہے صرف، ایا صرف کا تیری، اور یہاں پر ہے ایاہو، ایا صرف، ہو اسی کی، صرف اسی کی، تعبدون تا سے شروع ہو رہا ہے تو تم عبادت کرتے ہو، اور پلورل فارم میں ہے، واو نون ہے نا آخر میں، تو تم عبادت کرتے ہو۔ آیت نمبر 173، انما بے شک، جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ یہاں ہم ترجمہ تو لکھ دیتے ہیں انما کا بے شک، لیکن یہ کلمہ حصر کہلاتا ہے، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ یہی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں، لیکن ہم ترجمے میں کیا لکھیں گے؟ بے شک، بے شک، حرما، اس نے حرام کیا، حرما سے تو حرام کیا آپ کو پتا چل گیا ہے، اس نے ہم نے کیوں لکھا ہے؟ یہ ہم نے پہلے سبق میں بھی دیکھا تھا، جب آپ دیکھیں کہ ہر حرف پہ اوپر آپ دیکھیں کہ زبر ہو تو اس نے کا بھی معنی ساتھ میں آئے گا، اس نے حرام کیا، علیکم، علی پر، کم تم پر، المیتۃ مردار کو، روٹ ورڈ ہے میم واو تا، والدم و اور، دم کہتے ہیں خون کو، اور خون کو، ولحم الخنزیری و اور، لحمہ گوشت، الخنزیری خنزیر کے، وما اہل و اور، ما جو، اہل یہ روٹ ورڈ ہے ہا لام لام، اور اس کو جو پکارا گیا، بھی بھی ساتھ ہی اس کے، لغیر اللہ لی لیے، غیری غیر، اللہ اللہ کے لیے، غیر اللہ کے، فمن اضطر فا تو، من جو کوئی، اور روٹ ورڈ ہے دود را، یعنی مجبور کیا گیا، تو جو کوئی مجبور کیا گیا، غیرہ نہیں، باغن رغبت کرنے والا ہو، چاہنے والا ہو، ولا آدن و اور، لا نہ، آدن حد سے بڑھنے والا ہو، اور اس کا روٹ ورڈ ہے عین دال واو، عدو دشمن بھی اسی سے ہے، اور دشمن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دشمن بھی کیا کرتا ہے کہ حد سے بڑھ جاتا ہے، تو یہاں آدین کا ترجمہ کیا ہے؟ حد سے بڑھنے والا، فلا فا تولا نہیں، افما کوئی گناہ، علیہ اللہ پر ہی، اس پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور بخشنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ اور آج کے سبق میں آپ کے لیے جو نئے الفاظ ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو، آپ کو پتہ چلے کہ یہ لفظ آج کے سبق میں نیا ہے۔ الفینا یہ نیا لفظ تھا، تو جو پایا ہم نے اس کا ترجمہ ہے۔ اور نیکسٹ ہم دیکھیں گے آیت 171 میں ینعقو، یعنی جو پکارتا ہے، پکار کا معنی ہے لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ کون سی پکار ہے، ٹھیک ہے؟ وہ پکار جو ایک چرواہا پکارتا ہے، چلا کر جو ہانک لگاتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ آیت 173 میں ہے، دم خون کو کہتے ہیں اور لحم گوشت کو کہتے ہیں، اور باقی کے تو الفاظ آسانی ہیں الحمدللہ۔ تو آگے کی تفسیر بھی ہم سن لیتے ہیں، اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے لیے ان آیات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تفسیر آیت 170، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابع داری کرو، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا،
گو ان کے باپ دادا بے عقل یعنی کچھ نہ سمجھتے ہو اور نہ انہوں نے راہ ہدایت ہی پائی ہو۔ بہترین سوال ہے نا کہ باپ داداؤں کی اندھی پیروی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان تک رہنمائی نہ پہنچی ہو، وہ راہ ہدایت پہ نہ ہو کیا، تو تب بھی انہی کو فالو کریں گے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں مسلمانوں میں جو لوگ اہل بدعت ہے، جو بدعت کرتے ہیں، جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ بدعت کا دین میں کوئی اصل نہیں ہے، جب سمجھایا جاتا ہے تو کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ بھی اسی طرح کے ہی جواب دیتے ہیں جیسے ان لوگوں نے دیے تھے جواب کہ یہ رسمیں تو ہمارے باپ داداؤں میں چلی آ رہی ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دے کر فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کفار کی مثال۔ اللہ اکبر، دیکھیں جانور سے اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے یہاں پہ سمجھایا ہے۔ کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی طرف پکار اور آواز کو سنتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ یعنی جب چرواہا ان کا پکارتا ہے تو ان کے کانوں میں ایک آواز پڑ رہی ہے، اس پکار کو وہ سن رہے ہیں، لیکن وہ چرواہا ان کو کیا کہہ رہا ہے وہ انہیں نہیں سمجھ آ رہا ہے۔ جیسے چرواہا اگر کہہ رہا ہے کہ آگے اگر یعنی کوئی گڑھا ہے یا کوئی خطرہ ہے، اپنے بکریوں کو اگر وہ کہہ کے روکتا ہے تو وہ بکریاں کچھ نہیں سمجھتی ہیں، انہیں وہ سمجھ نہیں آتی، بس ایک اپنے چرواہے کی آواز کو وہ سنتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں ہے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ آیت 172 میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلو، کھاؤ۔ کن چیزوں کو کھانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا؟ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں، انہیں کھاؤ، پیو، اور کھانے پینے کے ساتھ ساتھ کرنا کیا ہے؟ وشکرو، اور شکر کرو، اور اللہ کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو اس آیت سے بھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ حلال چیزیں کھائیں اور صرف اگر اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں تو خاص پھر اسی کا شکر بھی ادا کرے۔ اب آیت 173 میں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا ذکر فرمایا ہے جو حرام ہے۔ تم پر مردہ یا بہا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے۔ پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور مہربان ہے۔ اس آیت میں مردار جو ہے یہ حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دو جانور، مردہ جانور جو ایسے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، ایک مچھلی ہے اور دوسری ٹڈی۔ اور اسی طرح خون کے بارے میں ہے کہ ذبح کے وقت جو خون نکلتا اور بہتا ہے تو وہ خون نہیں، لیکن اگر گوشت کے ساتھ جو خون لگا رہ جاتا ہے وہ حلال ہے۔ کبھی ہم گوشت کی بوٹی دیکھتے ہیں یا ہڈی دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہلکا سا گوشت کے ساتھ خون لگا ہوتا ہے تو وہ حلال ہے۔ اور پھر جو غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے وہ بھی حرام ہے۔ اس سے مراد وہ جانور ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جائے، جیسے مشرکین عرب میں وہ لات اور عزا وغیرہ کے ناموں پر ذبح کرتے تھے، یا آگ کے نام پر جیسے مجوسی کرتے تھے۔ اور اسی میں وہ جانور بھی آ جاتے ہیں جو آج کل کے جاہل مسلمان کرتے ہیں، جو فوت شدہ بزرگوں کی عقیدت میں، محبت میں، ان کی خوشنودی اور تقرب حاصل کرنے کے لیے، یا پھر ان سے ڈرتے اور امید رکھتے ہوئے قبروں پر، آستانوں پر ذبح کرتے ہیں۔ یہ مجاورین کو بزرگوں کی نیاز کے نام پر دے آتے ہیں، جیسے بہت سی آپ دیکھیں گے بزرگوں کی جو خبریں ہیں وہاں پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، مثلا داتا صاحب کی نیاز کے لیے بکریاں یہاں جمع کرائی جائے۔ ان جانوروں کو ذبح کرتے وقت بے شک اللہ کا نام لے کر یہ ذبح کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ حرام ہوں گی۔ کیوں؟ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام تو لے رہے ہیں لیکن پھر بھی حرام ہے، کیونکہ اس کا مقصد جو ہے رضا الہی نہیں ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ اس سے وہ اہل قبور جو ہے وہ راضی ہو جائے، ان کی رضا کے لیے، ان کی تعظیم کے لیے کر رہے ہیں، جو شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی یعنی شرک جو ہے، بدعات ہے، اللہ تعالیٰ حرام کاریوں سے، ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم